بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جو شو ہے ہمارا افکار جوانان، اور ہمیشہ کی طرح ہم ایسے ایشوز لے کے آتے ہیں اور ایسے ٹاپکس آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جس سے آپ گزر رہے ہیں، ایسے چیلنجز، ایسے ایشوز، ایسی پرابلمز جس سے ہر بندہ واقف ہے۔ اور اسی طرح آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایسے ایشو پہ ہے جس سے ہر عام بندہ گزر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں اور انسان اس کا غلام بن گیا ہے؟ ہمارے پاس دیکھے جائے 10-15 سال پہلے سیلری کم تھی لیکن لوگ خوش تھے، اخراجات کم تھے لیکن ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں۔ آج لاکھوں میں ہے سیلری لیکن پھر بھی انسان ناخوش ہے، دوسرے کی زندگی دیکھ کے حسد کا شکار ہے، اس کی زندگی سے لگتا ہے کہ انسان جو ہے کچھ بھی نہیں کر رہا اور دوسرے کی زندگی بہت بہتر جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ایوری بڈی از ڈسسیٹسفائیڈ، اور آج ہمارا ٹاپک یہی ہے، کیا وجہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آن مائی رائٹ از طیب عابد، جو کہ بزنس مین ہیں اور دینی انکلائن انڈیویجول ہیں اور دعویٰ میں بھی کافی ایکٹیو ہیں۔ ان کے برابر میں ہیں فرحان عبدالواحد، جو خاص طور سے ہماری ریکویسٹ پر دبئی سے یہاں پہ موجود ہیں اور ایک بزنس مین بھی ہیں اور ریلیجسلی انکلائن انڈیویجول بھی ہیں اور دعوت کے کام میں کافی انوالوڈ ہیں۔ آن مائی لیفٹ از اسحاق بن صادق، جو ایک مشن اورینٹڈ زندگی گزار رہے ہیں، ایک یوتھ سینٹر انہوں نے سٹارٹ کیا ہے جس پہ وہ کرنٹ ایشوز اور تمام سوسائٹل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کے برابر میں ہیں فہد ہارون، جو ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے بلانگ کرتے ہیں اور کافی عرصہ انہوں نے جو ہے دعوت کے اندر گزارا ہے اور ایک آن لائن ویب سائٹ کے اندر بھی انوالو ہیں جو نان مسلمس کو دعوت دیتی ہے۔ جیسے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کی جو ڈیزائرز ہیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہم دنیا کو جب پرائیورٹی دینا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں جو ہماری ناخوشی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ فلور اوپن کرتا ہوں یہ وجوہات بتانے کے لیے، کیا پرابلم ہے، آپ کا کیا خیال ہے، کیا وجہ ہے کہ انسان آج ناخوش ہے اور وہ اخراجات کا غلام بنا ہوا ہے؟ آپ کے ساتھ شروع کرتا ہوں فرحان، واٹ آر یو یوز؟ آپ نے جو بات کی اس میں اس اینگل سے دیکھا جائے کہ ایک تو ظاہری بات ہے کہ ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں ہر کسی کے۔ ہاں، آپ نے کہا 10 سال پہلے 20,000 کی سیلری تھی اور آج بڑھ گئی ہے لیکن پھر بھی خوش نہیں ہے۔ ایک ایسپیکٹ تو اس کا یہ ہے کہ دیکھنا کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کسی پہ بلیم نہیں کر سکتے یا انڈیویجول پہ بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ کیوں خوش نہیں ہے کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہاں، مہنگائی بڑھنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے خرچے بھی اسی طرح سے بڑھے، اور اس کے اگر خرچے وہی ہیں پھر بھی وہ خوش نہیں ہے تو کیوں ہے۔ آئی تھنک بیسک ریزن یہ ہے جو اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے اور جو قرآن یا حدیث میں آپ کو ایک اسٹرکچر ملتا ہے، کیونکہ ہم نے خوشی کہیں اور ڈھونڈنا شروع کر دی۔ ہم خوشی اس چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں خوشی ہے نہیں۔ صحیح، ہمارے پاس دیکھیے یہ بات سمجھنا فرحان ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری اکنامیکل سچویشنز چینج ہوئی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے خود ود ان دیس پاسٹ 10-15 ایئرس اپنے اخراجات بڑھائے ہیں۔ ہم ایشو یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات بڑھائے ہیں۔ کیا ہم تھوڑے میں خوش نہیں رہے؟ کیا ہمارا کمپٹیشن بڑھ گیا ہے؟ کیا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ گئے ہیں؟ ہمارے ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں۔ طیب، بینگ اے بزنس مین، آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کی وانٹ میں ایک دم ایک چینج آیا ہے، ایڈورٹیزمنٹس ہیں، لوگوں کے اندر اشتہارات ہیں، لوگوں کے اندر سوشل میڈیا کے اندر ایک دوسرے کی زندگی کا کمپٹیشن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنے ناخوش ہیں؟ میرے انکل مجھے اچھی ایگزامپل دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو ڈنکی کارز دیتے ہیں اور ان کو ڈمی موبائل فونز دیتے ہیں۔ اب جیسے جیسے بچے کی ایج بڑھتی رہتی ہے تو اس کے وہ کھلونے بدلتے رہتے ہیں۔ لائک وائز جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب وہ میچور ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہر چیز لیٹسٹ لینے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کے ٹوائز بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک ڈائلما ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت چل رہا ہے، ہم سب اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ لیٹسٹ موبائل آتا ہے، ہم دیکھتے نہیں کتنے کا ہے، بس ہم نے وہ لینا ہے، ہمارا ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے وہی فون جو کہ لٹرلی ایک ہفتے پہلے زبردست چل رہا ہوتا ہے، بہت اچھی بات، اور وہ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہ والا فون لینا ہے، اس کو سوئچ کرنا ہے۔ لائک وائز لیٹسٹ گاڑی ہو گئی، ہم نے اپنے لیے ایک سمجھ لیجیے کہ پوائنٹس بنا لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔ اچھا طیب، یہ اس میں دو سوال اٹھتے ہیں، ایک یہ کہ کیا یہ ہم نے خود بڑھائے ہیں یا ٹیکنالوجی اس طرح کی آنے لگی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو چینج کرنے مجبور ہوئے ہیں؟ وجی ابھی آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ایک ایپل کی طرف سے ہی آیا تھا کہ ہم ڈیلیبریٹلی اپنے فونز کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں۔ صحیح، بہت بڑا اسکینڈل تھا، اس کے اوپر انہوں نے معذرت بھی کی ہے۔ وہ ایک فیکٹر ہے، صحیح، لیکن اگین یہ فیکٹر بھی ہے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے اتنے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے۔ ایگزامپل جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے دیکھنا یہ ہے کہ انسان کیوں اپڈیٹ کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے کر رہا ہے یا صرف اس لیے کیونکہ نیا موبائل آیا ہے اس لیے؟ فہد، آپ کی کیا فیڈ بیک ہے اور آپ کے کیا ویوز ہیں اس سے؟ Exactly, we need to look at the social as well as the demographic changes جو ہو رہے ہیں، and I would blame that کہ ہماری سوسائٹی ایز اے ہول یہ جو مٹیریلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں
you go آپ کسی بھی اسٹریٹ پہ چلے جائیں, یہاں پر کراچی کی کسی آپ اسٹریٹ پہ چلے جائیں, you see billboards telling you buy this, buy this, buy that, buy this. اینڈ یہ پورا ایک مٹیریلزم پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور جب اس کو مٹیریلزم پروموٹ کیا جا رہا ہے تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن نیچر ایز ویل. ہیومن نیچر از کہ وی آر اٹریکٹڈ ٹو تھنگس. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ہمیں بتایا کہ دنیا کے اندر ایک اٹریکشن تو رکھی ہے, جیسے کہ ایک بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو رہی. اس کا آسان حل یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کے دل میں نہ ہو. یعنی یہ کہ دنیا ایز لانگ ایز یو یوزنگ اٹ فار دا نیسیسری مینس, جس طرح ایک ٹریولر ہوتا ہے, ٹریولر اس دنیا کو اس طرح یوز کرتا ہے کہ جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے. آئی فیل دیٹ ہماری سوسائٹی کے اندر وی آر آل, ہم اس کے وکٹمز ہیں, دیٹ ہم اس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ چیز سوشل سٹینڈرڈز ہیں, ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ سوشل سٹینڈرڈز ہیں, یہاں تک کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ یو سپوز ٹو لک, what you're supposed to wear, what you're supposed to have, what you're supposed to drive. ہر چیز ڈکٹیٹ کی جا رہی ہے, ہر چیز ڈکٹیٹ کی جا رہی ہے. تو آئی تھنک ہماری اگر یوتھ اس میں پھنس رہی ہے, اگر اس کے اندر ان کو ڈیلیما ہو رہا ہے, تو پارٹ آف اٹ وی آر آلسو ٹو بلیم کہ ہم نے ان کو ایسی ایک لائف دکھائی ہوئی ہے, ایسا ایک ڈیلیوژن دکھایا ہوا ہے کہ they cannot come out of this delusion. اور اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان سکون اور خوشی سے دور ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ بات بھی ایکسیپٹ کرنی ہے کہ ہمارے پاس اوور آل سوسائٹی میں جو انسان ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا, وہ بالکل ایک سوسائٹی سے کٹ آف ہو جاتا ہے, اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کنزیومرزم کی, زیادہ اکوائر کرنے کی. اس کو کیسے ڈیل کیا جائے, یہ پرابلم آپ بھی فیس کرتے ہیں اور ہم سب اس کے ساتھ فیس کرتے ہیں, اور عام آدمی کے لیے زیادہ مشکل ہے اپنی اولاد کو دینا, اپنی اولاد کو پرووائڈ کرنا, جبکہ خرچے اتنے بڑھ گئے, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, انسان کرے تو کیا کرے, وہ کیسے ڈیل کرے گا اس پرابلم کے ساتھ. کیا آپ اچھا برانڈ پہننا نہیں کرتے, اب ایک برانڈ آپ کو پسند ہے, آپ کو کوالٹی پسند ہے, لیکن آپ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے کیونکہ مہنگا ہو گیا ہے. یہ چیلنجز ریئل ہیں, ایک عام آدمی جب اس کے پیٹ پہ بات آتی ہے وہ چیز کو فیس کرتا ہے. طیب, ہاؤ کین نارمل انڈیویجول فیس دس؟ دیکھیں, نارمل انڈیویجول کے ساتھ تو یہ آپ کے میں سوال پہ ابھی آتا ہوں, لیکن میں اس سے پہلے وہ پوائنٹ بھول جاؤں جو میں فہد کے بعد میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھا کہ ابھی میں ملیشیا گیا تو انہوں نے ایک بڑی سی ایکٹیویٹی کی تھی. اس میں تھا کہ ان کے پاس کئی سو بچے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے یہ کیا کہ پہلے آپ کو ایک ایکس اماؤنٹ آف منی دے دیا اور کہا کہ اب آپ جو ہیں وہ موبائل اتنے کا ہے, فلاں چیز اتنے کی ہے, گاڑی اتنے کی ہے, گھر اتنے کا ہے. تو لوگوں نے اپنے اپنے جو اماؤنٹ تھے وہ اس کو اسپینڈ کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے دکھایا کہ ایک آرفن کی تصویر دکھائی, پھر ایک افریقن کسی بچے کی تصویر دکھائی, ایک ایسے لوگوں کی یا فیملی کی تصویر دکھائی جس کو اندر ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ تھی. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی جو فضولیات ہیں یا جو چیزیں اپنے جو خرچے ہیں وہ ہم نے اتنے بڑھا دیے ہیں کہ ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے خرچے نہیں رہے یا پیسے نہیں رہے جن کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے. آپ کی بات سے مجھے قصہ یاد ہے, ایک انسان نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ لوگوں کو لائن سے کھڑا کیا اور ان سے سوال پوچھا کہ جو میں بات بولوں گا آپ مجھے بتائیے, اگر آپ اگری کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھ جائیے گا. اور ان سب کو لائن پہ کھڑا کیا, انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے کون کون ہے جس کو ماں باپ ملے ہیں, کچھ لوگ آگے, آپ لوگوں میں سے کون کون ہے جس کو دن کے 2 وقت کا کھانا ملتا ہے, 80-90% لوگ آگے. آپ میں سے کون کون لوگ ہیں جن کو اچھا پہننے کو ملتا ہے, 80-90% لوگ آگے. کرا کے جو سوال کر کے اینڈ تک پہنچے, وہ فنشنگ لائن تک پہنچے, ہارڈلی 1 یا 2 تھے جو بالکل 2 یا 3-4 رو پیچھے تھے. اور یہ بات ریلائز کرانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ اکثریت کو کتنا سارا ملا ہوا ہے, لیکن آپ لوگ بھاگ کس کے پیچھے رہے ہیں, مجھے بڑا فون مل جائے, مجھے بہترین برانڈ مل جائے, بہترین گاڑی مل جائے. اگر ریالٹی میں دیکھیں تو ہم نے اپنی مرضی سے ہی اپنے اخراجات بڑھائے ہیں, اور ہمیں جو بیوقوف بنایا ہے اور جو ہمیں اس پہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے, کیونکہ یہ ہماری اصل ضرورت نہیں تھی. اسحاق والی بات سے میں جو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ریزن ہے نا, ہم اس لیے بیٹھے ہیں یہاں کہ ریزن کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے. آئی تھنک ریزن جو اسحاق نے بتایا کہ پرپس آف لائف, اس میں صرف یہ ایڈ آن کرنے جاؤں گا, یہ اسی وجہ سے کہ پرپس آف لائف ہم کیوں بھول گئے ہیں, کیونکہ اصل میں سب کو معلوم ہے, جتنے بھی مسلمان الحمدللہ میرے خیال سے آڈینس بھی ہے وغیرہ, جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کو شروع بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے کہ یار آخرت ہے, دنیا ہے, تو پرپس آف لائف کی انفارمیشن ہے, اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیسا یہ نہیں سکھایا گیا. اور فہد نے جو بات کی تو قرآن صاف کہتا ہے کہ زینا للناس حب الشہوات, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کے بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے, آپ کے لیے مزین کر دیا گیا ہے, آپ کی نفس کے خواہشات کو مزین کر دیا گیا ہے. اب اس کا سلیوشن کیا ہے وہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ اگر مطمئن ہونا ہے, اطمینان چاہیے تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو ذکر جو اللہ کا جو ذکر ہے اسی سے آپ کا دل اطمینان میں رہ سکتا ہے. بہت اچھا پوائنٹ ہے. اسی پوائنٹ کے ساتھ میں یہاں پہ ایک بات کرتا ہوں کہ کیا ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اونچی دکان, پھیکا پکوان, کیا مہنگی چیز ہی اچھی ہوگی؟ اس بات کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्या वजह है कि इंसान के अखराजात बढ़ गए हैं, इंसान सुकून हासिल नहीं कर पा रहा। और ब्रेक में जाने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में डिस्कस हुआ और हमने ये बात की कि क्या महंगा ही अच्छा है। और ये बात मैं आपको डिस्कस करने के लिए कहता हूँ कि क्या वजह है, क्या लोग समझते हैं कि अगर महंगा खरीदेंगे तो वही ज़्यादा चलेगा, क्या ये बात सही है फहद? I think the game now is the game of perceptions. सही कि एक ही चीज के जो एक ही कंट्री के अंदर बिक रही है, when they are branding something तो वो उसको महंगा बेच रहे हैं. सही Not denying that there are no quality difference in products. Yes, सही. there are quality difference in products. लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि when we are running after the brands, we are actually looking for that social status. सही कि मैंने अगर स्पोर्ट्स के अगर जूते पहने हैं तो अगर मैंने ये वाले जूते पहने होंगे डिस्पाइट द कंफर्ट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज शूज, सही आई वांट दीज शूज. सही. तो ये एक लेवल तो है कि जहां पर वो सोशल स्टेटस बन गया है. नॉट डिनाइंग दैट देयर आर क्वालिटी डिफरेंसेस वगैरह, लेकिन बात ये नहीं. आई थिंक टू गो बैक टू व्हाट द ओरिजिनल थिंग वाज दैट एक हमारा प्रॉब्लम है परसेप्शन का. सही कि हम जो है इस सोसाइटी के अंदर जो भी परसीव कर रहे हैं कि ये क्राइटेरिया है सक्सेस का, ये क्राइटेरिया है सक्सेस का, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो फेम हो. हमने अपने एक नोशंस बनाए हुए हैं कि ये होगा तो आप कामयाब होंगे. वेराज कुरान इसको कामयाबी नहीं कहता. कुरान इसको कामयाबी कहता है कि आप जो है वो जहन्नुम से आपकी निजात हो जाए और आप जन्नत में चले जाएं, ये आपकी कामयाबी ठीक है. लेकिन कीपिंग दिस इन माइंड कि अगर आपकी ये निजात हो गई, आप जन्नत में चले गए, इसको अचीव करने के लिए यस, या इसको जिस तरह आता है नहीं, कुरान के लेकिन अंदर आता है. नहीं, थोड़ा डिफरेंस ओपिनियन ये आ रहा है कि देखिए वजी ने जो सवाल किया तो बहुत क्लियर था कि आपका ख्याल है कि हर चीज़ जो महंगी होती है क्या वो अच्छी होती है. कुरान के इस आयत से कोई डिनाई नहीं कर रहा, मकसद तो अलग है, लेकिन जो ये बात है कि हर महंगी चीज़ अच्छी होती है, तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि हाँ जनरली ये चीज़ सही भी है. क्योंकि देखें अगर एक एग्जांपल है, कोई अच्छी शूज़ की कंपनी है, उसने प्रॉपर R&D करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसके बाद फिर उसको पता है कि उसकी अगर उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो कितनी उसके पीछे उसकी वैल्यूज़ होंगी, कितनी उसकी एफर्ट होंगी, और अगर वो चीज़ ख़राब हो गई तो उसको कितना हिट बैक करेगी. तो क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. इसमें इस्लामिक डिस्कशन नहीं हो रही है, ये उस परसेप्शन की डिस्कशन हो रही है कि चीज महंगी चीज अच्छी है. अब उसमें डिपेंड करता है, हर महंगी चीज अच्छी नहीं है और हर सस्ती चीज भी अच्छी नहीं है. बिल्कुल. कोई ऐसी चीज है जैसे अब इन्होंने कहा मोबाइल्स में, अब अगर मुझे एक मोबाइल महंगा बन रहा है लेकिन वो अच्छी क्वालिटी अच्छी है, मेरे साथ 6 साल चल जाता है, 5 साल चल जाता है, और अगर मैं एक मोबाइल सस्ता लेता हूँ वो 1 साल चलता है, तो जारी बात है मैं महंगा चीज लूंगा. लेकिन डिपेंड करता है, घड़ी है, आजकल आपको घड़ी सस्ती भी मिल जाती है और उतनी अच्छी, उतनी वही काम देती है. तो आई डोंट थिंक सो उसमें मतलब देखना ब्रांड. मेरे पास आपका सवाल ये है फरहान, मिसाल के तौर पर आप माशाल्लाह से बाहर भी रहे हैं और यहाँ पे आपका विजिट रखता है, आपने यहाँ भी काफ़ी टाइम गुजारा है, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल जैसे बाहर जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ पे ये बात प्रमोट की जाती है दैट एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारा असल मकसद है अखराजात के बारे में बात करने का कि क्या अखराजात बढ़ रहे हैं तो क्या इंसान के सुकून और आराम भी बढ़ रहा है, तो क्या आपको ये फ़र्क लगता है कि पाकिस्तान में अखराजात का एक अलग चैलेंज है और बाहर के मुल्क में अलग चैलेंज है, लेकिन सुकून क्या वही लेवल पे जा रहा है या दोनों में बिल्कुल ही ऊपर नीचे हो रहा है? आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों जगह सेम प्रॉब्लम है. सही. जब इंसान, क्योंकि इंसान को अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाया और अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके सोल्यूशन भी दे दिया कि ये आपकी सुकून और खुशी का सोल्यूशन कुरान और हदीस में ये लिखा है. जब उसको नहीं फॉलो करेगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे कराची में हो, उस पर इफेक्ट सेम आएगा. ठीक है. मैं एक किसी के साथ मिडिल ईस्ट में ही बैठा हुआ था और वो मुझसे सवाल कर रहे थे कि ऐसा क्यों है. अब उनकी परसेप्शन ये कि हम गैम्बलिंग जो बंदा करता है, जो बंदा दूसरों को धोखा देता है और जो बंदा गलत काम करता है वो बहुत अमीर है, और अगर मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा और तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं कामयाब नहीं हूँ, तो इसका क्या रीजन है? सही. तो एक बात अल्लाह सुब्हान तआला ने मेरे दिमाग में डाली कि मैंने उससे ये पूछा कि आप ये बताएं, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मुझ तक सबसे कामयाब आदमी कौन था? सही. और जवाब मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं जो ये बोले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे कामयाब आदमी है. मैंने कहा उनके पास कितने पैसे थे? सही. कितना माल था? सही. बल्कि उनके पास तो अगर कोई दिनार होता वो भी उस दिन वो सदका करते ताकि अगले दिन तक वो बचे ना. बात वही है कि क्या वो कामयाब थे या नहीं थे? हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि कुरान इसके बारे में कहता है या आलमुना ज़ाहिरा मिनल हयात दुनिया, कुफार या काफिर जो है वो जाहिर दुनिया को बहुत देखते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं. हम ये नहीं कह रहे कि हम दुनिया को नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई जाहिर दुनिया जो है बस ये ले लो, जाहिर बहुत है. वहुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, वो आखिरत के बारे में बिल्कुल गाफिल होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि आखिरत
یہ جو میں پیسے خرچ کر رہا ہوں اپنی زندگی کے اوپر, کیا میری انٹینشن یہ اللہ کے لیے ہے, کیا میں اپنے بیوی بچوں پہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی دی ہے, یا پھر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بس کیونکہ ہمارا ایک اسٹیٹس کو ہے, ہمیں بس اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے, ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہونا چاہیے, صرف اس کے لیے کرنا ہے, لگژریس لائف کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور میں سوال کرتا ہوں. فار ایگزامپل آن مائی رائٹ ایک بزنس مین کلاس بیٹھی ہوئی ہے اینڈ یو گائز آر امپلائڈ ایٹ سرٹن آرگنائزیشن. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیلنج ایک کچھ عرصے میں زیادہ آیا ہے کہ آپ کو ملٹیپل opportunities کو acquire کرنا پڑا ہے just to be able to meet those expenses, whereas آپ being from a business class and having your own business, آپ کا اپنا خود بزنس ہے, لیکن آپ کو یہ چیلنج اتنا فیس نہیں کر پایا. مجھے آپ دونوں کی بھی اس لیے چاہیے بیکاز یہ عوام کو کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے کہ اصل میں دیکھیے ہم بات تو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقصد سے دور ہو گئے ہم, لیکن یہ جب کسی کی اولاد کی خرچے کے اوپر آ رہی ہے بات, کسی کے پیٹ پہ بات آ رہی ہے, تو یہ بہت مشکل سمجھ رہا ہے کیونکہ مٹیریلزم بہت ایویڈنٹ ہے اور یہ چیلنج ایک ایسا ہے جسے ہمیں بتانا ہے کہ انسان گزر رہا ہے, ہی از گوئنگ تھرو دیٹ چیلنج. تو آپ لوگ کا ویو جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا آپ کو زیادہ چیلنج فیس ہوتا ہے یا آپ کو بینگ این امپلائی یہ زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے؟ I think those who are employed, they do feel challenges given that کہ ایک ان کی restricted salaries ہوتی ہیں, and then ان کی جو انکریمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی ایک پیس پہ ہوتی ہیں. اٹس ناٹ کہ آپ کے پاس کوئی وہاں پر اپرچونیٹی کھل گئی تو آپ نے وہ پاکٹ کے اندر کچھ آپ نے ارن کر لیا. بٹ I feel that it's not about doing business or being employed. I think more concerned is کہ کیا ہم اپنے بچوں کو اور کیا ہم اپنے پیٹ کے اندر کیا ہم حلال مال ڈال رہے ہیں کہ نہیں ڈال رہے ہیں. یس, تجارت کے اندر برکت ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, بٹ دین اگین وی کی ناٹ سے دیٹ دوز ہو آر ناٹ دوز ہو آر ورکنگ ایز بزنس مین اینڈ دوز ہو آر امپلائڈ ان کے اندر کوئی بہت زیادہ ڈفرینس ہوگا. بٹ دین اگین واٹ از مور امپورٹنٹ کہ آپ حلال کما رہے کہ نہیں, کیونکہ اخراجات سے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے دیٹ آپ کی جس طرح انکم ہوتی ہے اسی طرح آپ کے ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں. برکت کا ایلیمنٹ ہے. مین چیز اصل میں پھر سارا اس پوری باتوں کا جو کرکس ہے, جو روٹ ہے, وہ یہ کہ برکت ہے یا نہیں ہے. صحیح. آئی واز سٹنگ وتھ وہ بہت بڑی پراپرٹی یہاں پاکستان میں اور بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے ایک مینیجر کے پاس میں گیا تو کسی نے ان کو آفر کیا کہ انڈر دا ٹیبل صحیح آپ مجھے کچھ فائلز وغیرہ اور اپنی جو پراپرٹی ہے ان کو آپ مجھے دے دیں تاکہ ہم لوگ اچھا پیسہ کما سکتے ہیں. وہ مینیجر میرے سامنے بیٹھے تھے, میں کسی پرپز سے ان سے ملنے گیا تھا. انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے تک میں بھی اس چیز میں انوالو تھا اور میں واقعی میں غلط کر رہا تھا. صحیح. لیکن انہوں نے بات کی کہ آپ یقین مانیں کہ اس سال پیسے میں نے زیادہ کمایا لیکن میری بیوی ہاسپٹل میں, میرا بچہ جو ہے جھولے سے گر گیا, اس کے سر پہ چوٹ آ گئی. اور آپ یقین کریں اس سال میں نے جب سے میں نے توبہ کی اور میں نے اب کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مجھے لگتا ہے کہ حرام کیٹیگری میں آئے گا, آپ یقین کریں کہ میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے. صحیح. تو کہہ رہے پیسہ بہت تھا لیکن پریشانیاں بہت زیادہ تھیں. اس سال پیسہ کم ہے لیکن میں سکون میں ہوں. تھوڑا سا ایک پوائنٹ اور ایڈ کروں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہم اگر ڈسکشن میں لے کے آ جائیں, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے لیے اس کا رزق لکھ دیا ہوتا ہے. تو میں نے صرف اور صرف اس کو چینلائز کرنا ہے کہ کیا میں اس کو حلال طریقے سے لیتا ہوں یا پھر میں اس کو حرام طریقے سے لیتا ہوں. ملنا اتنا ہی ہے. ہاں, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی چیز کو چینج کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو جتنا رسک میں لکھا ہوا ہے. اب کیا ہوتا ہے اگر میرا یہ بلیف ہے کہ جی جاب کروں گا تو جی وہ قدر میں لکھا تھا کہ آپ جاب کریں گے. اگر یہ لکھا ہوا تھا کہ جی کوئی بزنس کر کے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ کوئی پیسے مل جائیں گے, میں آپ کو ایسے کئی بزنس مین بتا سکتا ہوں جو کہ اگر شاید وہ جو رو رہے ہوں گے, لٹرلی رو رہے ہوں گے, اور ایسے جاب والے ہیں جو کہ رو رہے ہوں گے. آپ کی بات بڑے اچھے پوائنٹ پہ آ رہی ہے کہ شکر گزاری ہے جو آپ کو دیکھیں امپورٹنٹ کی بات ہے یہ. تو میں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ دعا کرے گا اور اس کے کپڑے میلے ہوں گے, ڈیزرٹ میں ہوگا, بال حج کے لیے جا رہا ہوگا, ساری دعا کی قبولیت کی شرائط ہوگی, اور وہ دعا کرے گا اور اللہ کا نام لے گا, یا رب یا رب کہے گا, اور اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور پروفیسر صاحب نے کہا کہ مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کا تھا, مشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا تھا, ملبسہ حرام, جو کپڑے وہ پہنے ہوئے تھے جس کے لیے وہ جا رہا تھا وہ بھی حرام کا تھا. تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو دعا قبول ایسے نہیں ہوگی. آپ کو اپنی لوگ جب ہی رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج پاکستانیوں یا ہماری جنرل امہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو کھانا ہے, ہمارا جو پینا ہے, ہمارے جو کپڑے ہیں, کیا وہ حلال کے ہیں. میں آپ کو ایک میں آپ کو اسی میں ایڈ کروں, ایک شیخ تھے تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا جو کما رہا ہوں حرام ہے, کیونکہ ایسی ایمبیگوٹیز آ جاتی ہیں لائف کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مال جہاں سپینڈ ہو رہا ہے وہ دیکھ لو, اگر وہ حلال میں خرچ ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ آپ کا مال حلال ہے, اگر وہ حرام میں خرچ ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کا مال حرام ہے. فہد, یہاں پہ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ واپس آتا ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ انسان کی جو وانٹس ہیں, جو چاہت ہے, وہ بڑھتی چلے جا رہی ہیں. کوئی
فیکٹرز ہوں, کوئی وجوہات ہوں جس کی وجہ سے انسان اس چیز کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں دیٹ آدم کا جو بیٹا ہے اس کا پیٹ جو ہے جب اس کو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک پہاڑ پورے سونے کا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس 2 ہوں. اور اس طرح اس کی جو نیڈز ہیں وہ یا وانٹس ہیں, اس کی وانٹس چلتی جاتی ہیں. وی ہیو دا ایگزامپل آف قارون جو قرآن کے اندر مینشنڈ ہے کہ وہ وانٹس چلتی رہتی ہیں انٹل ہی گوز ٹو دا گریو. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آل آف دس ویلتھ, جو بھی ہمارے پاس پیسہ ہے جو بھی ہے, all of this is going to stay in this world. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک انسان جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی اولاد بھی جاتی ہے, اس کا مال بھی جاتا ہے, لیکن سب چیز واپس آتی ہے, اس کے اعمال وہاں رہتے ہیں. قبر کے اندر کوئی چیز ایسی کام نہیں آئے گی کہ آپ کی ویلتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ لے کے جائے. انفیکٹ قرآن کے اندر متعدد دفعہ یہ بتایا گیا ہے دیٹ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ بھی تم سے ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, کوئی مال کام نہیں آئے گا. اگر آپ نے اعمال نہیں کیے تو کچھ کام نہیں آئے گا. تو ہماری پرائیورٹیز, قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کہ دیکھو تمہارا اصل مقصد تمہاری آخرت ہے. اکثر لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار یا بے سکونی کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہی حاصل کر بیٹھے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو لیکن جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے, وہ باقی رہنے والی ہے. ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور ہر کسی کو زیادہ نہیں ملنے والا, اللہ کی یہ حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دینا ہے, کسی کو نہیں دینا, اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والا ہے. لیکن ہم اصل میں لگے ہوئے ہیں زیادہ چاہنے کی. کسی کو اگر کم الفاظ میں اس طرح بیان کروں کہ لوگ کیا ہوا کہ انجانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ رب العزت کا جو کام ہے وہ لوگ اپنے ذمہ لینے شروع ہو گئے اور اپنا جو کام ہے وہ کر نہیں رہے. جیسے آپ نے کہا دعا ہے وہ آپ کا کام ہے, کوشش آپ کا کام ہے, لیکن رزق دینا اللہ کا کام ہے. صحیح بات. آپ اس کوشش میں لگیں کہ میں اپنا رزق میں اضافہ کر لوں اور میں کہیں نہ کہیں سے زیادہ کما لوں, وہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ نے آپ کو چوائس دے دی کہ آپ اس راستے سے جاؤ گے تو برکت آئے گی اور آپ سکون میں رہو گے, آپ خوشی رہے گی. یہ میرا راستہ ہے, میرا نبی کا راستہ ہے, وہ ہم نے چھوڑ دیا. اسی بات پہ لوگ اللہ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار کہ مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا اس لیے میں اللہ کی بات. میرے پاس ابھی کیس آیا ریسنٹلی, وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کچھ دعائیں مانگی اور وہ قبول نہیں ہوئی تو اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھی. اور میں نے جی میں ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر ہمیں بھیجا ہے تو آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے. قرآن مجید کے اندر آیت کا مفہوم ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں جنت میں ایسے ہی ڈال دیں گے, تمہیں آزمایا جائے گا مال سے, جان دے کے, پھلوں کی فراہمی سے, ہر چیز سے. تو یہ بھی آزمائش ہے. کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت دے دیتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ایک بندہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈال رہا ہے تو وہ سونا بن رہی ہے, ایک بندہ مٹی میں سونے میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو مٹی ہو رہی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے. انفیکٹ ہر بندے کی آزمائش ہے. ہونا یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے ایز کمپیئر ٹو نہ ہونا. بیکاز قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ویلتھ کہاں سے کمائی, کہاں خرچ کی. اور یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ ویلتھ ہوگا, ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ ویلتھ ہے اس کی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی, تو وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ مشکل ہوگی کیونکہ اس کو زیادہ بتانا پڑے گا کہ میں نے کہاں یہ مال خرچ کیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ایک بندے کو اگر مال میں برکت چاہیے تو وہ دعا کرے. آپ اندازہ لگائیے اس شخص کے اوپر جس کی آزمائش یہ ہو کہ اس کا کوئی رشتہ دار, اس کا پیار کرنے والا اس کا مر جائے, اس کا انتقال ہو جائے, اس کی بھی تو آزمائش ہے نا. اس شخص کی بھی تو آزمائش ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہو لیکن اس کی کوئی ٹانگیں نہ ہو, ہاتھ نہ ہو, اس کی بھی تو آزمائش ہے. آزمائش, ٹیسٹ, ٹرائل. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے, اس کو نوازتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دی, اور جب اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے, اس کو ابتلا کرتا ہے, اس کو آزماتا ہے, تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیوملیٹ کیا, میری توہین کی. انسان کا مقصد امتحان ہے. اس کو ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد, سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں افکار جوانان. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کیا وجہ ہے کہ لوگ ناخوش ہیں, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن انسان بالکل خوش ہی نہیں ہے, اور نہ اپنی زندگی سے خوش ہے, نہ دوسروں کی زندگی سے دیکھ کے خوش ہے. تو یہاں پہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسی چیز ملتی ہے جو کوالٹی میں بھی ایکول ہے, لیکن ایک کا برانڈ دوسرا ہے جو ہائر برانڈ ہے, اور دوسرے کا برانڈ بالکل لو ہے, لیکن کچھ پیسوں کا فرق ہے. آپ کون سی چیز چوز کریں گے؟ اینڈ آئی وانٹ این آنیسٹ آنسر کہ کیوں چوز کریں گے اور کیا وجہ ہوگی کہ آپ کی وہ چوائس میں اس کی تبدیلی آئے. فرینکلی میں آنسر ابھی شاید کچھ اور دوں, اور جب میں بائنگ کے لیے ایکچولی جاؤں تو پھر میرا سٹانس کچھ اور. دیکھیے آپ ایک اپنے لیے خریدنا ہے اور ایک بیگم کے لیے خریدنا ہے, تو یہ میں اس سوال کے حساب سے نہیں پوچھ رہا. نہیں, آپ اپنے لیے بتائیے. اس لیے نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر ہمیں جو یہ برانڈز بتائے جاتے ہیں
تو ہم اس کے اندر ایک پرسیو کرتے ہیں کہ چاہے کوالٹی آپ کو برابر ہی کیوں نہ لگ رہی ہو, آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ برانڈیڈ ہے تو یہ اچھا ہوگا. تو ایون دو میں آپ کو یہ کہوں کہ نہیں, آئی ایم پرو کوالٹی, دیٹ میں کوالٹی کی طرف جاؤں گا, لیکن ہو سکتا ہے جب میں ایکچولی بائی کرنے جاؤں تو یہ ہو جائے, بیکاز وی آر ناٹ سیف فرام the games these marketeers play. اس سوال کو اگر آپ دیکھیں تو جتنا میں فہد کو جانتا ہوں, اپیرل کی بات خریدیں نہیں گے. ہوں, لیکن اگر آپ کو ایک ہیڈ ایک کے لیے کوئی دوائی چاہیے اور اس کی اچھی برانڈنگ بھی ہوئی ہے اور اس سے کم پرائز میں آپ کو ہیڈ ایک کی کوئی اور دوائی مل رہی ہے, تو آپ کس کی طرف جائیں گے؟ Medicine would be different because it is a requirement. اس کو ہم یہ کر Whereas سکتے ہیں, اس کو جب بانڈس پہ آپ جاؤ گے تو وہاں پر ظاہر ہے I would see the quality وغیرہ. دیکھیے میں افورڈ کر سکتا ہوں اینڈ میں برانڈ کو کچھ حد تک ویلیو کرتا ہوں, not just because of the value but of the association as well. تو بات یہ کہ اگر مجھے ایک چیز میں کچھ فرق ہے اور if I have to go for after sale services and quality, I would actually go for a recognized brand which can actually give me لیکن اس certain میں آپ نے quality. ایڈیشن کر دی نا اپنے پوائنٹ میں, آپ نے کلیریفائی یہ نہیں ہوا کیونکہ آپ نے کہا کہ کچھ ڈفرنس دیکھ لو, کچھ کتنا ہے, 2 لاکھ ہے, 4 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, 2000 ہے. میں کچھ ہزار کا بولا تھا, 2000 یا 1000. ٹھیک ہے, اور دوسری فرق یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ برانڈ فرق ہے لیکن کوالٹی از دا سیم. صحیح, کوالٹی از دا سیم. کوالٹی سیم ہے نا, تو پھر آپ کی بات ختم ہو گئی. اس میں تھوڑا ایمبیگوٹی ہے. وہ ایمبیگوٹی یہ ہے کہ لیٹس سے اگر ایک کلاس کی آپ کو گاڑی مل رہی ہے XYZ کمپنی کی, اب اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے لیولز ہوتے ہیں. ایک بیسک لیول ہوگا اسی شیپ کا, اس سے ایک نیکسٹ لیول ہوگا, پھر اس کے بعد ٹاپ آف دا لائن ہوگا. صحیح. جو ہم سب کے یہاں پہ, میرا جو اپنا خیال ہے کہ میں ٹاپ آف دا لائن پہ شاید نہ جاؤں, میں پھر اس میں بھی میڈیوکر والی یا بیچ والی میں چلا جاؤں, اس میں سارے وہ فنکشن ہوں گے لیکن شاید انجن کی سی سی کا فرق ہوگا. تو اٹ ڈپینڈس ٹوٹلی آن دس فیکٹ کہ کیا چیز خریدی جا رہی ہے. اگر طیب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ, اور میں بہت اوپنلی پوچھوں گا, بیگم کے لیے گفٹ لینا ہے, اب آپ مسکرا رہے ہیں, بیگم کے لیے گفٹ لینا ہے, کون سا والا چوز کریں گے پھر آپ گاڑی کی بات کریں؟ گاڑی کی بات نہیں, کیونکہ گاڑی کو مجھے پتہ ہی کرنے والے نہیں, تو مجھے بتائیے کیا چوز کریں گے, کیا مہنگا والا کنسنٹریشن میں ہوگا یا آپ کے لیے جتنا بھی مہنگا ترین اگر ہو سکے جو جان بچانے کے لیے جو جان بچانے کے لیے کافی ہوگا, نہیں جتنا بھی مہنگا ہو سکے گا, میں جتنا افورڈ کر سکوں گا اپنے پیرامیٹرز کے اندر میں وہ لوں. پھر سے یہ پرسیپشن کی بات ہے, اگر کیونکہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بیویاں جو ہے صرف مہنگے سے خوش ہوں گی؟ آپ بتا سکتے ہیں. طیب بھائی کی بات سے یہ لگا کہ میں سب سے مہنگا اس لیے خریدوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے. نہیں, میں اس لیے لوں گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جو تم وہ پسند کرو جو تو کہ یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے. لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ میں میڈیم والی گاڑی لوں گا. نہیں, تو میں نے اپنے لیے پسند کیا, وہی پسند کریں نا, میں نے گھر بھی جانا ہے, انہوں نے گھر بھی جانا ہے. اسحاق, آپ کی شادی ہوئی نہیں, لیکن میں آپ سے ذاتی سوال پوچھوں گا کہ آپ کیا بیسیکلی پریفر کرتے ہیں. ریجن ہمارا سوال پوچھنے کا صرف یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی پرسنل چوائسز کیا ہیں, ہم دیکھیے یہ بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم یہاں پہ خود ایک دعوت نہیں دے رہے, ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایک اچھی بات کرنے کا انداز نہیں اپنا رہے. ہمارا زندگی میں کیا یہ طرز عمل ہے یا نہیں. اٹس ویری ایزی کہ ہم لوگوں کو ایک چیز کا درس دیں, لیکن کیا ہم اس ریالٹی کو سمجھیں کہ یہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ ہم اس اچھی بات کرتے ہوئے ہمارا چوائسز زندگی میں کچھ اور ہوتے ہیں. کیا ہم do we go for higher quality because of the money or because of actual quality? نہیں, میرا خیال ہے کہ میں کوالٹی پہ جاؤں گا اور برانڈ کی طرف جاؤں گا. یہ آنیسٹ آنسر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں بھی اس سوسائٹی کا پروڈکٹ ہوں. مجھے بھی اس سوسائٹی نے جو ہے وہ یہاں تک لے کے آئے, تو جو میری چوائسیز ہوتی ہیں وہ بھی سوسائٹی کے دیکھتے ہوئے ہی ہوتی ہیں. اچھا, برانڈ کو میں اس لیے پریفر بھی کروں گا کہ اس میں ریلائبلٹی ہوتی ہے, اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے, پھر جیسے آپ نے کہا کہ آفٹر سیل سروسز جو ہوتی ہیں وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں خوبصورتی کا معیار جب کوئی چیز اور ڈیفائن نہیں کرتی سوائے سوسائٹی کے. جب سوسائٹی ڈیفائن کر رہی ہے تو اس میں ایک خوبصورتی یا بیوٹی کی جو معیار کوالٹی وہ ڈیفائن کر رہی ہے, وہ ایک برانڈ بھی آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع نہیں کیا. ایون سوری, حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وہ ریڈ کلر کی جو چادر پہنی ہوئی تھی جو بڑی قیمتی تھی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی بھی تھی. آپ کی بات میں ایک جو بات میں کہوں گا, آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ اگر کوالٹی اچھی ہے, آفٹر سیل سروس اچھی کریں, لیکن جو آپ نے بات کی کہ خوبصورتی کا لیول, دونوں گھڑیاں سیم ہیں, دونوں گھڑیاں خوبصورت ہیں, وہ جو نام اوپر آ گیا برانڈ, وہ خوبصورتی کا پھر نہیں رہتا, وہ اسٹیٹس کا سمبل بن جاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ اس برانڈ کی پہنی تو یہ اسٹیٹس آ گیا, خوبصورتی ختم ہو گئی. جو آپ نے بات کی کہ سوسائٹی خوبصورتی ڈیفائن کرتی ہے, وہ تو گھڑی میں ڈیفائن ہو گئی. اچھا, آئی تھنک ہم بہت برانڈ کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں. صرف یہ پوائنٹ یہ تھا, ہمیں صرف ایک چیز کمیونیکیٹ کرنی تھی, لیکن ہمیں ابھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو بیسک مقصد تھا, جو ہم نے اخراجات کی بات کی تھی اباؤٹ ڈسسیٹسفیکشن بے سکونی زندگی کی, تو سوال میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ یہ پرابلم ہے کہ لوگ بے سکونی کی طرف گئے ہوئے ہیں, ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس کو آپ
کمیونیکیٹ کریں گے لوگوں تک, عوام الناس کو, کہ وہ اس سے اپنے آپ کو اوور کم کریں, اور کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے آپ ان کو؟ سب سے بہترین ایڈوائس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائز ہیں, اور اگر اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, ٹھیک ہے. اگر یہ واقعی میں بندہ امپلیمنٹ کر لے اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھے, جیسے فہد نے انہوں نے بھی اگزامپل دی, صرف یہ دیکھے کہ میں کتنی بڑی نعمتوں میں ہوں. ایک آدمی جب راستے سے جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک فقیر جو ہے اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے اور پاؤں بھی نہیں ہے, اور وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ رب العزت سے اور کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے مجھے کتنے لوگوں سے بہتر بنایا. وہ آدمی حیران ہو گیا اور وہ رک گیا, اور اس نے اس فقیر کو کہا کہ تمہارا دماغ صحیح ہے, تم کیا بول رہے ہو, تمہارے پاس نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے, کس چیز کا شکر کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بیوقوف آدمی, یا اس نے کہا کہ مجھے تو تم پہ ترس آ رہا ہے, کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اللہ کے ذکر کرنے والی زبان دی, اللہ کو یاد رکھنے والا دل دیا, کیا یہ کم ہے؟ اس کو اس نعمتوں کا احساس ہوا. تو میں یہ ایڈوائز دوں گا کہ سب سے پہلے اپنے اراؤنڈ اپنی نعمتیں دیکھیں, اس پہ ایک شکر گزاری کا دل, اپنا دل کو شکر گزار بنائیں, اپنی زبان کو شکر گزار بنائیں, اور وہ شکر گزاری اپنے اندر دکھائیں. انشاءاللہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دیں گے اور آپ کو اطمینان اور برکت بھی دیں گے. اور اسی یہی پرائیورٹیز ہیں کہ آپ اپنی پرائیورٹی اگر یہ بناتے ہیں کہ میری پرائیورٹی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سکسیسفل تب دیکھتا ہوں کہ جب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, جب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اور کچھ ہوتے ہوئے بھی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. یہ آپ کی بہت پیاری بات ہے فہد, بیکاز ہمیں یہ بات کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے, اور اسی بات سے میں آپ کو اس بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کروں گا کہ سکسیس کا کرائیٹیریا ہم اصل میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کثرت المال ہوگا, اگر بہت زیادہ مال ہوگا, بہت سارے برانڈز ہوں گے تو ہم اصل میں کامیاب ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں شکر گزاری ہے. آپ جب شکر گزار ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت ڈالیں گے. جی فہد. جی تو اسی چیز کو لیتے ہوئے اف آئی ریممبر مائی چائلڈہڈ, تو ابھی جس طرح ہم بچوں کو دیکھتے ہیں دیٹ 10 ایئرس 11 ایئرس کے اندر, ایون بیفور دیٹ دے اسٹارٹ ڈیمانڈنگ فونس, ٹیلی ویژن کا اتنا زیادہ ہے, پھر اس کے بعد اور ان کے ہیں کہ بھئی کوئی نیا ریسٹورینٹ کھلا آپ نے جا کے ٹرائی ضرور کرنا ہے, کوئی نیا برانڈ کھلا, کوئی نیا مال کھلا, ایوری ون از گوئنگ ٹو رش اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی کراؤڈڈ لائک اینی تھنگ. ہاں لیکن فہد یہی لیکن ہم اگر دیکھیں, ہم اپنے چائلڈہڈ کو دیکھیں تو می اینڈ مائی بردر would cycle around the house for hours and we would feel satisfied. نہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک بات ہے, وہ یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی خوش تھے اور بچے خوش نہیں ہیں. اس میں پوائنٹ ہے کہ ہم کتنے لڑے تھے اپنے ماں باپ سے, کتنا روئے تھے اس سائیکل کے لیے, آپ کو یہ یاد ہے؟ تو اس وقت کی جو ہمارا ایکسپوجر تھا وہ ان چیزوں کے اوپر تھا. اگر آپ اس وقت افریقہ کی کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں بچہ کسی سائیکل کے لیے نہیں لڑ رہا ہوگا یا رو رہا ہوگا اپنے ماں باپ سے, وہ ریکویسٹ کر رہا ہوگا کسی اور چھوٹے سے ٹوائے کے لیے. تو جو میری پہلی ایگزامپل تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا ایکسپوجر جو بڑھ رہا ہے وہ ہمارے ٹوائز جیسے ہمارے بڑھتے رہتے ہیں بچپن میں, وہی بڑے ہو رہے جا رہے ہیں. لیکن طیب یہ بات بھی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ پچھلی جب ہمارے بچپنے میں ماں باپ سائیکل بھی 10 دفعہ سوچ کے دلاتے تھے, آج ماں باپ بچوں کو آن ڈیمانڈ چیزیں دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشننگ ہو رہی ہے. کنڈیشننگ کیا ہو رہی ہے کہ جب وہ ڈیزائر کرتے ہیں, جب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو اٹھا کے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ سائیکی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی کہ ہر وقت مجھے وہ چیز نہیں ملے گی جب میں چاہوں گا. صحیح بات وہی آگے نا, سائیکل چل رہی ہے, اب بچہ بھی بڑا ہوئے گا, بچہ بھی اسی سائیکل میں چل گیا, اب وہ بھی بے چین ہو جائے گا, وہ بھی اس کو بھی اطمینان نہیں آئے گا, اور وہ بھی بولے گا مجھے سکون نہیں ہے, مجھے خوشی نہیں ہے. اور بات وہی ہے کہ جیسے میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ پرپز آف لائف, اگر ہم بچوں کو یا اپنے آپ کو بھی بار بار ریمائنڈ کرائیں کہ میرا پرپز آف لائف کیا ہے, میں اس دنیا میں نہیں آیا اس لیے کہ میں بس یہ چیزیں ایکوائر کروں. یہ چیزیں ایکوائر کرنا حلال ہے, جائز ہے, مباح ہے, ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, لیکن یہ فرض نہیں ہے. جو چیز فرائض ہیں وہ ہماری امپورٹنس ہے, پرپز آف لائف اور پرپز آف بائنگ دیٹ اسپیسیفک آئٹم ایز ویل. ہم اس کو اور نیرو ڈاؤن کریں, مائکرو لیول پہ لے کے آئیں, تو ہر ایک چیز کے بارے میں ہم سوال کریں. ایگزامپل ہے, اگر ہم کھانے پہ جا رہے ہیں تو ہم لیوش ریسٹورینٹ پہ اگر جا رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خود سوچیں اور دیکھیں یار ہم یہ کم بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم موبائل لینا چاہ رہے ہیں, بڑا سا فون نہ لیں, لیٹسٹ فون نہ لیں, اسی کا ایک پرانا والا ورژن لے لیں, جو ایکسٹرا اماؤنٹ بچیں گا وہ آپ ہی کی سیونگ ہے نا. جو آپ دونوں کی بات کا سولوشن یہ ہے کہ آپ اچھی چیز لیں, آپ کو جو لینا ہے لیں, یا آپ دیکھیں کہ ظاہری بات ہے اسراف نہ کریں, اس میں آگے نہ بڑھیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس چیز کے لینے سے کہیں آپ کے دین کو نقصان تو نہیں ہو رہا, کہیں آپ کی حسرتیں اور تو نہیں بڑھ رہی, یا آپ کی سکون اور خوشی میں پرابلم تو نہیں آ رہا. اگر آپ کو وہ چیز آپ کو دین کی طرف سے دور نہیں لے جاتی, اللہ کے قریب لا رہی ہے, وہ نعمت ہے. اگر وہی چیز آپ کو اللہ سے دور لے جا رہی ہے, وہ ایک فتنہ اور اللہ تعالیٰ کو کتنا ادا کرتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو منی مینجمنٹ سکھا رہے ہیں, کہ جس طرح سے ہمیں بچپنے میں گلک دیا جاتا تھا, ہم تھوڑے سے پیسے ڈالتے تھے اور بے صبری سے انتظار کرتے تھے کہ جب ٹائم آ جائے گا کر دیں گے, آج دے کے دیکھیے وہ ایک ہفتے کے اندر اس کو توڑ دیں گے. تو منی مینجمنٹ بھی بہت بچوں کو سکھانا ضروری ہے, بیکاز اس سے بچوں کے اندر اس کی ویلیو آتی ہے, اس منی کی ویلیو آتی ہے. آج 1000 روپے کا نوٹ بھی دے دیں, ایک
ریسٹورینٹ میں جائیں گے دوستوں کے ساتھ, وہ بھی اپنے لیے سنگل سرونگ میں بھی پورا نہیں ہوگا. جی فہد. جی فرینکلی وی ایز اے سوسائٹی, چاہے وہ بچے ہوں یا چاہے بڑے ہوں, میں بچوں کو بلیم نہیں کر رہا, لیکن وی ایز اے سوسائٹی وی بیکم ویری امپیشنٹ. ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہوتی ہے ہمیں وہ فوراً کرنی ہوتی ہے. ابھی وی بیکم یو نو پیپل ہو وانٹ ایوری تھنگ انسٹنٹلی. پرابلی اتنا سارا انسٹنٹ کھانا کھا کر اینڈ وی, اور ہماری ایک سائیکی بن چکی ہے کہ ہمیں ہر چیز وی ٹرینڈ لائک دس کہ آپ نے ہر چیز انسٹنٹلی کرنی ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. انسٹنٹ نوڈلز, انسٹنٹ فوڈ, انسٹنٹ ایوری تھنگ, لیکن پھر بھی انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے, پھر بھی انسان کے پاس خوشی نہیں ہے, انسان کے پاس پھر بھی ڈسکمفرٹ ہے. ہر چیز ہمیں جلدی چاہتی ہے. کوئی نیا ریسٹورینٹ کھلا, ہمیں فوراً سے ٹرائی کرنا ہے اور ہمیں فوراً سے پوسٹ کرنا ہے کہ بھائی میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے. اور آپ یہ بھی نہیں, ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب ہم ان چیزوں کو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں تو دوز ہو کین ناٹ افورڈ, دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ لوگ جو ہے وہ اگر فار ایگزامپل کوئی ویکیشن پہ جا رہا ہے, کوئی کسی ریسٹورینٹ پہ جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, وہ پوسٹ کر رہے ہیں, دس بیکمز اے پرابلم فار ادرس. Exactly. And this point, I would like to end the program right over here because time پورا ہو گیا and I've been given the signal. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ جب تم کچھ کھاؤ تو اس کا چھلکا بھی باہر نہ پھینکو. جب اپنے بچوں کو کوئی کھلونا دلاؤ تو اس کو باہر کھیلنے کے لیے نہ بھیجو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی وہ افورڈ نہ کر سکتا ہو اور اس کے بچے اس سے ضد کریں اور اس کے لیے مشکل ہو جائے. یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے. آج ہم سوشل میڈیا پہ کتنے اپنے بارے میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی کچھ خریدوں, میں بھی اس لائق ہو جاؤں, میں بھی اس لیول پہ آ جاؤں تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میں خوش ہوں. آپ کی خوشی لوگوں کو خوش کرنے سے نہیں ہے, اپنے رب کو خوش کرنے سے ہے. آپ اپنے رب کو راضی کر دیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ مانگ کے تھک جائیں گے. لیکن یہ بات انڈرسٹینڈ کریں, دنیا اس چیز کی جگہ نہیں ہے, اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ وقت جو زندگی ہم یہاں گزار رہے ہیں یہ وقتی ہے, یہ کبھی بھی ختم ہو جائے گی. اس زندگی کی تیاری کریں جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دینا ہے جتنا ہم مانگ کے تھک جائیں گے, لیکن ہماری ضروریات اور ہماری خواہشات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہ نہیں کریں گے. اسی میسج کے ساتھ میں وجیہ الدین اپنے پینل کے ساتھ خداحافظ آپ کو کہتا ہوں اور آپ سے خیر بات طلب کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.